جو عورت اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے بن سور کر نہیں رہتی ہے، مغرب کی اذان کے بعد اچھا کپڑا نہیں پہنتی ہے، زیب و زینت اختیار نہیں کرتی ہے، میک اپ اچھا نہیں کرتی ہے، اپنے جسم پر خوشبو نہیں لگاتی ہے، اچھے کپڑے نہیں پہنتی ہے، اپنے شوہر کے لیے بن سور کر تیار نہیں ہوتی ہے، اگر ایسا نہیں کرتی ہے تو اس عورت کو یہ کہنے کا اور اس شکایت کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے کہ وہ 12 بجے آتا اور 1 بجے آتا ہے۔ کیا کرے گا کہ تمہارے پسینے کی بدبو سونگے گا؟ کیا کرے گا کہ وہ تمہارے لیے مغرب کے بعد تمہارے گھر پہ بیٹھ کے کیا کرے گا؟ تمہاری لنترانی سنے گا وہ؟ ہاں، تمہیں شکایت کا پورا حق ہے جب مغرب کے بعد منہ ہاتھ دھل کر میک اپ کر کے لپسٹک لگا کے کریم پاؤڈر لگا کے نہیں چپڑ کے اچھے کپڑے پہن کر تم ریڈی رہو اور اپنے شوہر کو 10 بار فون کرو، کہاں ہو، جلدی آؤ نا، میں سو جاؤں گی پھر آؤ گے۔ 10 بار فون کرو، بلاؤ، پھر تمہیں شکایت کا حق ہے کہ میرا شوہر میرے پاس نہیں آتا ہے۔ رہو گی گھر میں بھنگن بن کر، پھر وہ آئے گا رات کے، کیا کرے گا وہ آ کر؟ پھر تو وہ اسی آفس والی کے پاس بیٹھے گا جس آفس میں اس کے ساتھ کام کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے بن ٹھن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر رات میں کوئی شوہر 1 اور 2 بجے تمہارے گھر آ رہا ہے تو اس کی ذمہ دار بھی تم ہو۔ تم نے کیسے اس کو اتنی آزادی دی ہے؟ تمہارے پیار میں کوئی کمی ضرور ہے، تمہارے میک اپ اور زیب و زینت میں کوئی کمی ضرور رہ گئی ہے، ورنہ وہ مغرب کے بعد گھر چھوڑ کے جاتا کیسے ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا مجھے۔ اطاعت، ورنہ اتنا بڑا حق، برا مت مانیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اتنا حکم دیا ہے کہ شوہر کی اطاعت اتنا کرے گی کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنی کسی خاص ضرورت کے تحت بلا رہا ہے، دن بھر آفس میں کام کر کے تھکا ہوا آیا ہے، اس نے شادی اس لیے کی ہے تاکہ اس کو سکون حاصل ہو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہاری بیویاں تمہاری سکون کا ذریعہ ہیں۔ جب بیوی سے سکون ہی نہ ملے تو کہاں جائے وہ؟ اس لیے فرمایا، اے اللہ کی بندیو، اللہ کے نبی کہتے ہیں میری مومنہ عورتوں، کان کے پردے کھول کر سنو، تمہارا شوہر اگر تمہیں اپنی خاص ضرورت کے لیے تمہیں بلا رہا ہے، رات کے کسی بھی حصے میں تمہیں بلا رہا ہے یا دن کے کسی بھی حصے میں تمہیں بلا رہا ہے تو تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے، تمہیں اپنی شوہر کی فوراً بات ماننا چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا علی قطب، اگر تم اونٹ کے کجاوے پر بھی بیٹھی ہو تب بھی تمہیں آنا پڑے گا۔ اونٹ کا کجاوا تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا؟ عرب کی عورتیں جب ڈیلیوری کا وقت قریب ہوتا تھا، ان کے بچے کی پیدائش کا وقت جب قریب ہوتا تھا اور بچہ جننے کا وقت جب قریب ہوتا تھا تو وہ درد سے بچنے کے لیے اونٹ کے کجاوے پر بیٹھ جاتی تھی، اور ایسا بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ بچہ آسانی کے ساتھ پیدا ہو جائے اور ان کو درد نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میری ماں بہنوں، شوہر کا اتنا خیال رکھا اللہ کے نبی نے، اس کو غلط راستے پہ نہ جانے دیا جائے، اس پر تمہیں اتنا خیال رکھنا پڑے گا۔ فرمایا کہ اگر تم اونٹنی پر بیٹھی ہو، تمہیں ڈیلیوری کا وقت قریب ہو، تمہارے بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہو، تمہاری ڈیلیوری کا وقت قریب کیوں نہ ہو، اگر ایسے موقع پر بھی وہ تمہیں بلا رہا ہے تو تمہیں اپنے شوہر کے پاس اس حال میں بھی جانا پڑے گا۔ حالانکہ یہ ایک مقصد ہے بتانے کا، یعنی اتنا بڑا مقام ہے، لیکن اتنا بڑا ظالم کوئی شوہر نہیں ہوگا جو اپنی بیوی کو اس حال میں بلائے گا کہ بچہ پیدا ہونے والا اور ہم اس کو اس حال، اتنا ظالم نہیں ہوتا کوئی مرد، اتنا ظالم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایک مرد کی اہمیت بتائی ہے کہ دیکھو وہ دن بھر تھکا مارا آیا ہے، وہ باہر اس نے ہزاروں قسم کی لڑکیوں کو دیکھا ہے، اس کا دل بہک بھی سکتا ہے، پھسل بھی سکتا ہے، اس لیے اس کو سب سے زیادہ گھر آنے کے بعد تمہارے سکون کی ضرورت ہے۔ سنو میری، اللہ کے نبی نے فرمایا، سنو اللہ کی بندیو، تمہارا شوہر اگر تمہیں اس حال میں بلاتا ہے کہ تم چولہے پر بیٹھی ہو، روٹی پکا رہی ہو، تب بھی تمہیں سب کچھ چھوڑ کے آنا پڑے گا۔ روٹی جلتی ہے تو جل جائے، ہانڈی میں گوشت پکتا ہے، جلتا ہے تو جل جائے، جلدی سے گیس چولہا بند کرو اور اپنے شوہر کے پاس جاؤ، فوراً تمہیں اس کا حکم ماننا پڑے گا۔ حالانکہ اتنا بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ روٹی چھوڑ کے آ۔
اتنا بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہوگا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جس وقت بھی تمہاری ضرورت کو محسوس کرے گا تمہیں اس کے پاس جانا پڑے گا۔ اور مردوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ناجائز طریقے سے نہیں ستائیں، اس کے بخار کا خیال رکھیں، اس کے درد کا خیال رکھیں، اس کی نیند کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ صبح تمہیں تو اٹھنا نہیں ہے، تمہارے بچوں کو تیار کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اسکول بھیجنا اس کی ذمہ داری ہے، ان کا بریک فاسٹ تیار کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے ایک ٹائم فکس کر لو کہ ہمیں فلاں دن تم سے ملنا ہے۔ چلیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس میں تو میاں بیوی کے حقوق میں یہ کوئی چیز نہیں ہوتی، جب دونوں کا موڈ ہو جائے تو آدمی آگے بڑھ ہی جاتا ہے، شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں دن میں نہیں کرنا چاہیے، لڑکا اندھا پیدا ہوگا، یہ تم اپنے باپ دادا کی حدیثیں اپنے پاس رکھو اور اپنی جیب میں رکھو۔ اللہ کے رسول نے تو عورت کو حکم دیا ہے کہ نفلی روزہ تم اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی ہو سکتا ہے کہ دن میں تمہارے شوہر کو تمہاری ضرورت پڑ جائے اور تم کہہ دو میں روزے سے ہوں، اور اس کے دل میں آگ لگ جائے، پھر وہ غلط راستے تلاش کرتا پھرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دن کے بھی کسی حصے میں شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے۔ کل یہ نہ ہو چاہے کہ ہوٹلوں میں بیٹھ کے مولانا بڑا بدتمیز تھا، کیسی باتیں کر گیا، یہ دین کا ایک حصہ تھی، میں بتا رہا ہوں۔ تو اطاعت بالہ، اپنے شوہر کی اطاعت کرو۔ اس میں اب تو پرچہ جیب میں رکھنا پڑے گا ٹائم۔ اب ایک دو باتیں اور سن لیجئے، بڑی دلچسپ باتیں۔ تو 4 چیزیں ہو گئیں، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے پورے روزے رکھتی ہو، اپنی سطر کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، اور اپنی شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو۔ یہ 4 کام جو عورت کر لے کیا ہوگا؟ فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، یہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے، اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے، اے عورت 8 دروازے کھلیں، جا جس دروازے سے جانا چاہے چلی جا۔ یہ ہے عورت کو جنت کا سرٹیفکیٹ۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی یا 3 بہنیں ہوں گی، بہنیں یعنی باپ کا انتقال ہو گیا تو بہنوں کا ذمہ دار بھی اب بھائی ہو گیا نا، تو جس کی 3 بیٹیاں یا جس کی 3 بہنیں ہوں اور باپ کا انتقال ہو گیا ہو اور بہنیں اس کی نگرانی میں ہوں، تو جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور اس نے ان کو پڑھایا ہو، لکھایا ہو، اچھا ادب سکھایا ہو اور اچھی تعلیم دی ہو، اور اس کے بعد ان تینوں کا نکاح کر دیا ہو، ان تینوں کی شادی کرا دی ہو، دیندار گھرانے میں ان کا گھر بسوا دیا ہو، تو ان تینوں کا نکاح کرا کے ان کا گھر بسانے والا، ان بہنوں اور بیٹیوں کا گھر بسانے والا جنت میں میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ کہاں رہے گا؟ جنت میں میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سا مال آیا، صحابہ کرام مسجد میں پہنچ گئے، یہ مال تو سب میں تقسیم ہوگا۔ تو فجر کی نماز سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچے تو دیکھا صحابہ مسجد میں پہلے ہی پہنچ گئے، ابھی آسان ہوتی تھی تب آتے تھے، آج تو یہ پہلے ہی آ گئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لگتا ہے شاید تمہیں خبر مل گئی کہ آج مال تقسیم ہوگا۔ بحرین سے مال آیا تھا، بہت مال، تو سب صحابہ میں بٹنا تھا، تو صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول مال تقسیم ہوگا اس لیے ہم چلے آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری بیوی نے بھی چولہا سنبھال لیا ہے، کیونکہ اس مال میں میرا بھی حصہ ہے، آج میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا۔ حضرت عائشہ نے 15 دن چولہا نہیں جلا ان کے گھر، عائشہ نے چولہا سنبھال لیا۔ اللہ کے رسول آج تو کچھ ملے گا؟ ہاں آج گوشت پکے گا ہمارے گھر، تم چولہا سنبھال لو، لکڑیاں رکھ لو، چولہا پوت لو۔ فجر کی نماز کے بعد مال تقسیم کرنا شروع کر دیا، تقریباً 11 بج گئے، یعنی زوال کا ٹائم ہو گیا، تب تک مال بانٹتے رہے اللہ کے رسول اور سب کو دے دیا۔ اللہ کے رسول کے حصے میں بھی 2 تھیلے آ گئے، 2 تھیلا بھر کے مال، سب لوگ جا چکے۔ اللہ کے رسول اپنے 2 تھیلے لے کر جیسے ہی گھر کی طرف بڑھتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے ہیں، گھر کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ کا راستہ 2 یتیم بچوں نے روک لیا۔ ایک کی عمر 7 سال، ایک کی عمر 9 سال، ایک نے دایاں تھیلا پکڑ لیا، ایک نے بایاں تھیلا پکڑ لیا۔ ایک نے کہا اللہ کے رسول میری ماں نہیں ہے، ایک نے کہا اللہ کے نبی میرا باپ نہیں ہے، ایک نے کہا اللہ کے رسول میری ماں نہیں ہے، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، دوسری بیوی جو اس کے پاس آئی ہے وہ مجھے اپنا بیٹا ہی نہیں مانتی ہے، وہ اپنے اور بیٹوں کو کھلاتی پلاتی ہے، میرا خیال نہیں رکھتی۔ دوسرے نے کہا اللہ کے نبی میرا باپ نہیں ہے، ادھر میری ماں نے دوسری شادی کر لی، وہ باپ مجھے کچھ نہیں سمجھتا ہے اور وہ میری ماں کا غلام سا بن کے رہ گیا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر رحم کیجیے۔ دائیں نظر ڈالی تو 7 سال
بائیں نظر ڈالی تو 8-9 سال ہاتھ کی بندش ڈھیلی پڑ گئی. یہ تھیلا اس بچے کو دے دیا اور وہ تھیلا اس بچے کو دے دیا. دونوں بچے دونوں تھیلے لے کے جانے لگے اور اللہ کے نبی یوں کھڑے ہو کر ان دونوں یتیم بچوں کی طرف نظر ڈالنے لگے اور اس وقت تک ان یتیم بچوں کو دیکھتے رہے جب تک کہ وہ دونوں یتیم بچے نبی کی آنکھوں سے دور نہیں ہو گئے.